شدید گرمی کے موسم میں اپنا سوٹ کیس اٹھائے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے گاڑی مجھے اپنی منزل پر اتار کر چلی گئی تھی۔ موبائل فون مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی خالہ جان کو فون ملا رہی تھی، جو پتہ نہیں ایسے کون سے کاموں میں مصروف تھیں کہ انہیں میری آمد کے بارے میں بھی یاد نہیں رہا۔ انہوں نے مجھے خود اصرار کر کے اسلام آباد سے لاہور اپنے پاس گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بلوایا تھا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ لڑ کر خالہ کے پاس چھٹیاں منانے کے لیے آ گئی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ تھا۔ میں ان کے پاس کئی بار گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جا چکی تھی، مگر مجھے ریلوے اسٹیشن پر ان کے گھر تک کا سفر یاد نہیں تھا، جس کے باعث ریلوے اسٹیشن پر کھڑی خوار ہو رہی تھی۔ اچانک سے میرے فون کی بیل بجنے لگی۔ جب میں نے فون کی جانب دیکھا تو فوری سے نمبر اٹھایا۔ مقابل کی آواز سنتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ جب میں نے ان سے خالہ کے متعلق دریافت کیا تو جو خبر مجھے ملی اس سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے خالو جان نے بتایا کہ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ہسپتال میں خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ میرے آنے کی خوشی میں خالہ جان جلدی سے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ اچانک سے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں۔ خالو جان نے مجھے بتایا کہ انہیں تو کوئی بھی ہوش نہ رہا تھا، اس لیے وہ جلدی سے خالہ جان کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ اپنی رودار سنانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن جلد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر مجھے دور دور تک کوئی بھی بینچ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں بیٹھ کر میں خالو کا مزید انتظار کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سوٹ کیس کو سیدھا کر کے اس پر بیٹھتی، میں نے ایک بزرگ کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ریلوے اسٹیشن میں کم ہی مسافر رہ گئے تھے۔ اس بزرگ کے چہرے پر نور دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ جیسے ٹرانس کی کیفیت میں ان کی جانب بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ بلند کر کے مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر دیا۔ میں ان کے اس عمل پر حیران رہ گئی۔ میں انہیں اس پتھر سے بچانا چاہتی تھی جو ان کے راستے میں آ رہا تھا، اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ بری طرح گر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیا ہوا تھا اور اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں، مگر میں ٹرانس کی کیفیت میں ان کے پرشفیق چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گرتے، اچانک سے ان کے قدم رکے اور ان کے عمل سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا اور پھر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ یہ پتھر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور پھر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے دوبارہ سے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ ان کی آنکھیں تو بند ہیں، پھر وہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دل میں سوچ رہی تھی کہ جو الفاظ اس بزرگ نے کہے وہ سن کر میرے اوپر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا کہ لڑکی چلی جا یہاں سے، اور یہاں پر دوبارہ نظر نہ آنا، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوگا، اور کبھی مجھے اپنا یہ چہرہ مت دکھانا۔ چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی بھی اس جگہ پر واپس نہ آنا، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی، جہاں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھ سے زمین پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا کر میری جانب اچھالی۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں منہ کے بل زمین پر گری۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مٹی صاف کرنے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اس بزرگ کو وہاں پر نہ پا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دور دور تک وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بزرگ کے تعاقب میں اپنے سامان سے بہت زیادہ دور آ گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر لگی مٹی کو دوپٹے سے صاف کیا اور اپنے سامان کی طرف جانے لگی، مگر میرے ذہن میں بار بار بزرگ کے چہرے کا منظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نور کا منظر چاہ کر بھی اپنے دماغ سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ جیسے میں جا کر اپنے سامان کے پاس کھڑی ہوئی تو ایک ہاتھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کیا۔ خوف کے مارے میرا حلق اس قدر خشک ہو گیا کہ مجھے سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جب میں نے ہاتھ کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ انہوں نے میری جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟
ایسے لگتا ہے جیسے تم مجھ سے ڈر گئی ہو۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے خالو جان کے سامنے نفی میں سر ہلایا، پھر سامان اٹھا کر چلتے ہوئے ان سے خالہ جان کی خیریت کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ انہوں نے میری جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے تم مجھ سے ڈر گئی ہو۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے خالو جان کے سامنے نفی میں سر ہلایا اور پھر سامان اٹھا کر چلتے ہوئے ان سے خالہ جان کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ جان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے حیرانی کی عالم میں ان کی جانب رخ کر کے دیکھتے ہوئے کہا کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں اصرار کرنے پر آخر انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ کے پاؤں کی ہڈی گرنے کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اب 1 سال تک اپنے پاؤں پر زور ڈال کر نہیں چل سکتے۔ خالو جان کی بات سن کر میں بہت زیادہ افسوس کرنے لگی، مگر خالو جان کو پریشان دیکھ کر میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خالہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں خالو جان کے ساتھ چلتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر بیک وے مرر میں دیکھا، اسی بزرگ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ مجھے واپس جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اچانک سے میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، مضبوطی سے خالو جان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری اس حرکت پر خالو جان نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھولی اور جب شیشے کی جانب دیکھا تو اس میں کوئی بھی منظر نہیں تھا۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ خالو جان مجھ سے بہت سارے سوالات کر رہے تھے، مگر میں راز کی کیفیت میں شیشے کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے خالو جان نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ مجھ سے میرے ڈرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میرے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتے، ٹیکسی جھٹکے سے رکی۔ جب ڈرائیور سے رکنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ٹیکسی میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ خالو جان بھی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اتر کر گاڑی میں خرابی چیک کرنے لگے، کیونکہ خالو جان لاہور میں گاڑیوں کے میکینک تھے۔ ان کی اپنی ایک ورک شاپ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس گاڑی کی میں خود ہی ٹھیک کر لوں۔ میں گاڑی کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے مجھے خالو جان کی چیخ سنائی دی۔ میں فوراً سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی گاڑی کے انجن کی طرف بڑھی تو خالو جان نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا، کیونکہ گاڑی کے انجن میں چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور گاڑی کے انجن میں سے اچانک چنگاریاں نکلنے کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ خالو جان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، پتہ نہیں جی ہم پر کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ خالو جان مسلسل ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ دبدبا رہے تھے، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ یہ چیز سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں جب سے لاہور آئی تھی، ایک کے بعد ایک مصیبت سے میرا سامنا ہو رہا تھا۔ میں سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک سے خالو جان نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جلدی سے ٹیکسی کی طرف جانے لگی، کیونکہ میرے سامان میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے جلدی سے وہ پانی کی بوتل لا کر خالو جان کے حوالے کی۔ انہوں نے پانی کی بوتل سے تھوڑا سا پانی لے کر ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی جانب اچھالا تو وہ ہوش میں آیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خالو جان نے پانی کی بوتل اسے دے دی تاکہ وہ پانی پی کر اپنے حواس بحال کر سکے۔ اتنے میں خالو نے ٹیکسی کے انجن کو ٹھیک کر لیا۔ اتنی مشکل کے بعد ہم دوبارہ سے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیکسی ہسپتال کے سامنے رکی۔ خالو جان کے ہمراہ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر خالہ جان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ خالہ جان کے پاؤں کی پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ میری آہٹ کو محسوس کرنے کی وجہ سے خالہ جان کی آنکھ کھلی۔ وہ بے دھیانی میں میری جانب بڑھنے لگی تو کراہ کر رہ گئی۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی، کیونکہ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خالہ میری جانب سے پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے رونے سے منع کیا۔ میں نے بھی ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے خود کو نارمل کر لیا۔ تھوڑی دیر میں خالہ کے پاس ہسپتال میں بیٹھی رہی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے خالو جان کے ساتھ گھر جا کر
थोड़ी देर आराम कर लो, सफ़र की थकी हुई हो, अपने कपड़े भी तब्दील कर लेना। मैं इनसे प्यार के अंदाज में लिपटते हुए कहा कि आपके साथ मैं अस्पताल में रहूँगी। मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं है। मैं आपके पास रहकर आपकी खिदमत करूँगी। और वैसे भी आपके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे रेलवे स्टेशन लेने के लिए ना आ रही होती तो आज ये सब कुछ ना होता। मेरी बात के जवाब में उन्होंने हल्की सी चपेट मेरे सर पर रसीद करते हुए कहा कि ये जो मेरे नसीब में लिखी थी, अगर तुम ना भी आ रही होती तो किसी और तरीके से ये मुझ पर आ जाती। इसलिए तो मैं खुद को कसूरवार ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई बात की तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊंगी। उनकी मोहब्बत भरे अंदाज की वजह से मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया, वरना मैं इन सब से मुताल्लिक खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। अस्पताल में खाला जान के पास रहना चाहती थी, मगर इनके समझाने की वजह से आखिरकार मुझे हार मानना पड़ी। फिर मैं खालू जान के साथ घर की जानिब रवाना हुई। घर जाकर मैंने कपड़े तब्दील किए और थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से लेट गई। सुकून हासिल करने के लिए जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे अपने कान के करीब सरगोशी सुनाई दी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। खौफ के मारे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे पूरा कमरा सुनसान दिखाई दे रहा था। खौफ के मारे आंखों से नींद जुदा हो चुकी थी। कमरे में एसी चलने के बावजूद भी मेरे माथे पर ठंडे पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। मैंने टिश्यू पेपर की मदद से अपने पसीने को साफ किया। मैं खौफ के मारे ट्रांस की कैफियत में मुब्तला थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने खालू जान खड़े, उनके हाथ में खाने की चीज़ों का सामान था। उन्होंने मेरे सामने माजरत करते हुए कहा कि तुम्हारी खाला तो अस्पताल में है, अगर वो होती तो तुम्हारे लिए हमेशा की तरह कोई अच्छा खाना बनाती। मैं तुम्हारी वजह से बाहर से खाना लेकर आया हूँ। सफ़र से थकी हुई हो, कुछ खा लो ताकि तुम्हारी हिम्मत बहाल हो सके। मैंने खालू जान से कहा कि आप मुर्गी का गोश्त ला दें ताकि मैं यखनी बनाकर खाला के लिए अस्पताल ले जा सकूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम मेरे हाथ से इनके खाने पीने की चीज़ें सामान ले लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीज़ लाकर दे दूँगा। मैंने जल्दी से उनके हाथों से सामान लिया और किचन की जानिब बढ़ गई। जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। फिर मेरी चीखों की वजह से पूरा घर हिलकर रह गया। खालू जान जो कि दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे, मेरी चीखों को सुनकर फौरी तौर पर किचन की जानिब भागे। उन्होंने मुझे झटका दिया तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। उनको अपने पास पाकर मैंने अपने खौफ पर काबू किया। उन्होंने मुझे चीखने की वजह दरियाफ्त की तो मैंने हाथ के इशारे से कुर्सी की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई, जिस पर वही बुजुर्ग बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे पकड़कर हिलाते हुए कहा कि अपनी आंखें तो खोलो, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने आंखें खोल ली तो वहाँ कुर्सी पर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि जब मैं किचन में दाखिल हुई थी वहाँ पर मैंने इन्हें देखा था। परेशानी के आलम में मेरी जानिब देख रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैंने यहाँ पर एक छिपकली को देखा था, जिसकी वजह से मैं डर गई, क्योंकि अगर मैं उनको सच बताती तो वह मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन न करते और मुझे भी कुछ देर पहले वाले मंजिल पर यकीन नहीं आना था। मैंने वो मंजिल अपनी आंखों से देखा था। खालू जान ने कहा कि यहाँ पर कोई भी छिपकली नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो, जिसकी वजह से तुम डर गई। वो मेरी वजह से परेशान हो गए। मैंने उनसे कहा कि अब मैं ठीक हूँ, आप जिस काम की वजह से जा रहे थे आप चले जाएं। उन्होंने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए और मैं किचन में जाकर खाने पीने की चीज़ों का सामान प्लेटों में निकालने लगी, मगर मेरा ध्यान कुर्सी की जानिब था। फिर मैं खाने का सामान लेकर कमरे में आ गई। पेट भरकर खाना खाने के बाद मैं कुछ देर पलंग पर लेट गई।
پھر مجھے باہر سے خالو جان کی آواز سنائی دی۔ وہ مرغی کا گوشت لے کر آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر مرغی کی یخنی تیار کی۔ پھر خالو جان کے ساتھ وہ یخنی لے کر ہسپتال روانہ ہوئی۔ جیسے ہی ہم دونوں ہسپتال میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ ہر طرف افراتفری کا سامان تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سامنے کی صورتحال دیکھ کر ہم دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا۔ اچانک سے ایک ڈاکٹر کو دوڑتے ہوئے خالو نے دیکھا تو اس کو روک کر ہسپتال میں پیش آنے والی اس افراتفری کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں پر ایک مریض ہے جس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، مگر اس کے لواحقین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ اسے پاگل خانے میں جمع کروائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پاگل آدمی کو اس ہسپتال میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نرسوں کی لاپرواہی کی وجہ سے غائب ہو گیا۔ اب اس کے لواحقین ہسپتال میں گھس کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور پورے ہسپتال کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس آتی ہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے آ کر فوراً ہی ہسپتال کی صورتحال کو سنبھال لیا۔ پھر ہم دونوں خالہ کے کمرے میں گئے۔ وہ بھی ہسپتال کی صورتحال سے بہت پریشان تھیں۔ وہ تو اس تمام صورتحال سے اس قدر پریشان ہو گئی کہ انہوں نے خالو جان کے ساتھ ضد کی کہ مجھے جلدی سے گھر لے کر جاؤ، مجھے اس طرح کے ہسپتال میں نہیں رہنا۔ خالو جان نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تو ایک بات سننے تیار نہ تھیں۔ میں نے بھی یخنی بنانے کے بہانے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا، مگر ان کا اظہار میں گھر جانا ان کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہ تھا۔ ان کو ٹالنے کی کوشش کی مگر ہم دونوں خالہ کی ضد کے سامنے بے بس تھے، کیونکہ خالہ ہسپتال میں پیش آنے والی افراتفری کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس لیے وہ ہسپتال میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ہم دونوں خالہ جان کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے۔ میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خالہ جان کا کمرے میں ہی خیال رکھنے لگی۔ اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے خالہ جان کچھ ہی دنوں میں اپنے پاؤں پر زور ڈال کر چلنے لگی۔ میں بھی ان کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھی، کیونکہ خالو جان نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق خالہ 1 سال تک اپنے قدموں پر وزن نہیں ڈال سکتی۔ جب میں نے اپنی سوچ کا اظہار خالہ جان سے کیا تو انہوں نے کہا کہ صحت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم انسان تو صرف مفروضہ قائم کر سکتے ہیں۔ خالو جان نے خالہ کی جلد صحت یابی کی خوشی میں گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کروایا۔ تمام انتظامات بہت اچھے طریقے سے کروائے گئے۔ سارا دن قرآن خوانی کے تمام کام کرنے کے بعد جب میں رات کو پلنگ پر سوئی تو فوراً مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ آنکھ کچھ بجنے کی وجہ سے کھلی۔ جب میں نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تو مجھے کمرے کی کھڑکی کھلی نظر آئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے سوتے وقت کھڑکی اچھے سے بند کی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے قرآن خوانی کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں کھڑکی بند کرنا بھول گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور بلا کی جانب بڑھنے لگی، مگر میرے اوزان تو اس وقت خطا ہوئے جب میں نے سامنے بنی دیوار پر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھا اور مجھے دوبارہ سے کھڑکی کھولنے کی آواز سنائی دی۔ دیوار پر میں نے 4 ہیولوں کا سایہ دیکھا جو سب میری پشت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں ٹرانس کی کیفیت میں ان کو دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ سب مجھے پشت سے پکڑتے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ کھڑکی جو میں نے بند کی تھی وہ کھلی تھی، مگر میرے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے جیسے ہی دیوار کی جانب دیکھا تو وہ سایہ میری جانب ویسے ہی بڑھ رہے تھے۔ میں نے بیت وقت آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ خوف کے مارے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھوں سے اپنے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، مگر آیت الکرسی کا ورد مسلسل جاری رکھا، اور پیر اچانک سے خالو اور خالہ جان میری چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئے۔ پھر میں خالہ جان کے گلے لگ گئی اور ڈر کے مارے آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ نے جب مجھے جھنجھوڑا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔
پھر خالہ نے مجھ سے ڈرنے کی وجہ دریافت کی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو کچھ بتاتی، ایک آواز میرے کانوں میں گونجی کہ کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس آواز کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خالہ جان کی زبانی مجھے علم ہوا کہ میں 3 دن مسلسل بے ہوش رہی ہوں۔ مجھے تو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے کیلنڈر کی جانب دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جس رات کو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کے 3 دن بعد کی تاریخ کیلنڈر پر لہرا رہی تھی۔ پھر پانی میری جانب بڑھایا تو میں ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے تیز بخار میں مبتلا ہو گئی، دوا کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آیا۔ تمہارے خالو ایک درویش بزرگ سے دم کیا پانی لے کر آئے، یہی پانی پینے کی وجہ سے تم ہوش میں آئی ہو۔ ان کی بات سنتے ہوئے پانی کا گلاس لے کر پینا شروع کر دیا۔ مجھے خالہ کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر خالہ میرے پاس بیٹھی رہیں، پھر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے 3 راتوں سے پہلے والا منظر لہرایا تو میں نے اپنے جسم سے خوف کی لہر محسوس کی۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ میرے لیے مرغی کا گوشت ڈھونڈ کر لے آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس گوشت کو ہاتھ لگاتی، میرا جسم اڑنے لگا اور میرا پورا جسم ہوا میں مقید ہو گیا۔ میرے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنے جسم کو ہوا میں مقید دیکھ کر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی اور ہوائی طاقت نے میرا سر دیواروں میں مارنا شروع کر دیا۔ میں نے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس ہوائی طاقت میں اس قدر زور سے زمین پر پٹخا کہ میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خالہ جان فوری طور پر میرے پاس آئی۔ ہماری آوازیں سن کر خالو جان بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ میرے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر خالو بہت پریشان ہو گئے۔ وہ فوری طور پر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئے اور میری پٹی کرنے لگے۔ ان چوٹوں کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ خالہ نے مجھے سکون سے لیٹنے کا کہا، مگر خوف کے مارے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ جب خالو نے میری جانب سے متعلق تمام معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو خالہ ان کو تمام واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔ خالو جان بھی تمام واقعہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے خالہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بھوت پریت آ گئے ہیں جو کہ اس بچی کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی عالم کو بتانا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑی پریشانی سے دوچار ہونے سے بچ جائیں۔ خالہ جان کو ان کی بات پسند آئی تو انہوں نے اس بات سے سر ہلا دیا اور جلد ہی اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ رات کو خالو جان ایک نیک ہستی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے جس کا نام بابا عبدالستار تھا۔ وہ بھوت پریت کو انسانی دنیا سے دور کرنے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی تھی اور خالو کے ایک دوست کی مدد سے وہ ہمارے گھر موجود تھے۔ خالو نے انہیں میرے ساتھ پیش ہونے والے واقعے کی تمام روداد سنائی۔ انہوں نے اپنے منہ کچھ کلمات پڑھ کر مجھ پر پھونکے اور پھر ایک سفید رنگ کا پاؤڈر زمین پر دائرے کی شکل میں پھیلانا شروع کر دیا۔ تجسس کے مارے جب میں نے ان سے پاؤڈر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ لوبان ہے جس کی خوشبو سے بھوت پریت جلدی آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس دائرے میں بیٹھنے کا کہا اور پھر وہ کلمات پڑھنے لگے۔ اچانک سے پورے کمرے کی بتیاں بند ہو گئیں۔ تیز ہوا چلنے لگی جس کی وجہ سے کھڑکیاں بجنے لگیں۔ میں نے دائرے میں سے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اس میں بیٹھنے کا کہا۔ پھر انہوں نے ایک دیا روشن کیا۔ دیے کی روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ روشنی میں 4 حولے کھڑے ہنس رہے تھے۔ جب بابا عبدالستار نے ان سے مجھے دم کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے گرجدار آواز میں کہا کہ ہم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، اس کو ہمارے آقا کے پاس جانا ہوگا۔
وہ کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کو حاصل نہیں کر پا رہے، مگر اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اب ہمارا کام آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے ان کلمات کا ورد کیا ہے جن کے ہمارے آقا پیروکار ہیں۔ اس لیے تم ہمارے راستے میں نہ آؤ۔ اگر یہ لڑکی ہمارے ساتھ ہماری جنات کی دنیا میں نہ گئی تو ہم اس کے تمام خاندان کو ختم کر دیں گے۔ ان کی آواز سن کر میری روح کانپ گئی۔ بابا عبدالستار نے ان سے کہا کہ ہم انسان تم جنات کی دنیا میں نہیں جا سکتے، کیا تم اللہ کی بنائی گئی اس حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ان میں اپنی باتوں سے نہ پھنساؤ۔ وہ ہیولے مجھے پکڑنے کے لیے جیسے ہی میری جانب بڑھے تو بابا عبدالستار نے ان پر دم کیا ہوا پانی پھینکا، جس سے وہ چیختے ہوئے غائب ہو گئے، مگر ان کی دھمکی میرے ذہن میں ویسی کی ویسی تھی۔ اس تمام واقعے سے میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ بابا عبدالستار نے میرے ہاتھ پر دھاگا باندھا اور کہا کہ اس کو خود سے جدا مت کرنا۔ خالہ اور خالو جان بھی میرے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ وہ تو اس تمام واقعے سے اس قدر پریشان تھے کہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا عبدالستار نے انہیں بتایا کہ بات بہت بڑی پریشانی کی ہے۔ یہ جنات اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ ان جنات کی طاقت مجھ سے بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے اپنی پہاڑی والے بابا کی مدد لینا ہوگی۔ خالو نے کہا کہ آپ جس کی بھی مدد لینا چاہتے ہیں لے لیں، مگر ہماری بیٹی کو جلدی اس آفت سے چھٹکارا دلائیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ 3 دن بعد آنے کا وعدہ کیا اور پھر چلے گئے۔ وہ 3 دن میں نے خالہ اور خالو جان کے ساتھ بہت زیادہ مشکل میں گزارے۔ وہ ہیولے مجھے ہر حال میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر میرے ہاتھ پر بندھا ہوا دھاگا ہونے کی وجہ سے وہ میرے قریب نہ آ پاتے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں گھر میں توڑ پھوڑ کی صورت میں نقصان پہنچا رہے تھے۔ خالو جان نے اپنے دوست کو فون کیا، اس سے بابا عبدالستار کو لے آنے کی درخواست کی، اور پھر بابا عبدالستار اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن ہمارے گھر پر پہاڑی والے بابا کے ہمراہ موجود تھے۔ مگر اس بابا کو دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریلوے اسٹیشن والے بزرگ تھے۔ خالو جان جلدی سے ان کی جانب بڑھے، ان کا ہاتھ چوم کر ادب بجا لائے۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے عبدالستار کی مدد سے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، مجھے جلد اپنا عمل شروع کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس عمل کے دوران بہت مشکل پیش آئے گی، مگر اگر سب تحمل کا مظاہرہ کریں گے تب اس آفت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ایک اندھیری رات جنسات کے ساتھ گزارنی ہوگی، پھر 40 دن تک ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ اس سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد ہی تم اس آفت سے محفوظ رہو گی، ورنہ وہ ہیولے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تمہیں جنات کی دنیا میں رہنا ہوگا۔ ہیولے کے آقا جنات کے ساتھ ایک رات، وہ بھی اندھیری رات، گزارنا میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پہاڑی والے بزرگ نے میرے ڈر کو بھانپتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ڈر کر جینے سے بہتر ہے کہ تم ایک دفعہ ڈر کا مقابلہ کر لو۔ میں نے خود کو آنے والے مرحلے کے لیے تیار کر لیا۔ پھر پہاڑی والے بزرگ نے مجھے ایک شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان کا جنات کی دنیا میں جانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر اب چونکہ تم اس مشکل میں پھنس چکی ہو تو تمہیں اس کی دنیا میں جانا ہوگا۔ جب تم ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی تو میں نے اسی وقت تم پر آنے والی اس مصیبت کو بھانپ لیا تھا اور تمہیں خبردار بھی کیا تھا، مگر تم نے میری ایک بھی نہ سنی۔ اگر تم ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس چلی جاتی تو یہ آفت کبھی بھی تم تک پہنچ نہیں سکتی تھی، مگر جب ہیولے تمہارے سامنے آئے تو تم نے آیت الکرسی پڑھ کر ان کا کام اور آسان کر دیا، کیونکہ یہ سب آیت الکرسی کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جن ذات 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کے پیروکار ہوتے ہیں، مگر کچھ جنات بہت برے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جائیں۔
اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارا واسطہ ان جن زادوں کے ساتھ پڑا ہے۔ اب تم اس جن زاد کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ کلمات بتائے جو کہ میں نے وہاں جا کر پڑھنے تھے۔ انہوں نے مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے اس میں 2 چھری نما چاقو پیوست کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں جن زاد کی دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہاں پر ہم تمہیں دیکھ رہے ہوں گے اور فوری تمہیں اس شیشے کی مدد سے دوبارہ اس دنیا میں لے آئیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اندھیری رات پوری کرنے سے پہلے اس شیشے سے باہر آ گئی تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر جیسے چاند بادلوں میں چھپا تو انہوں نے مجھے کلمات کے ذریعے سے شیشے کے اندر بھیج دیا۔ شیشے کی دوسری جانب جنات کی دنیا تھی۔ وہ دنیا بھی بالکل ایسی ہی تھی جیسی انسانوں کی دنیا ہو۔ میں وہاں پر بے مقصد چل رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے 4 ہیولے نمودار ہوئے۔ اچانک سے میرے کانوں میں پہاڑی والے بابا کی آواز گونجی کہ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں جن زاد کے پاس لے جائیں گے۔ پہاڑی والے بزرگ نے مجھے بتایا کہ جنات کی دنیا میں صرف مجھے ہی ان کی آواز سنائی دے گی۔ میں اندھیری رات میں جن زاد کے پاس ہیولوں کی مدد سے جا رہی تھی۔ اس جن زاد کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے حلق سے چیخ نمودار ہوتی، مجھے اپنے کانوں میں پہاڑی والے بزرگ کی آواز سنائی دی، تمہیں ڈر کا مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ اس کے آگے جیت ہے۔ انہوں نے میرے کان میں کہا کہ تم اس جن زاد کو اپنی باتوں میں بہلانے کی کوشش کرو، اس سے ان آیات کے بارے میں پوچھو جس کا یہ پیروکار ہے تاکہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ جیسے اس نے تمہیں اس اندھیری رات میں وہ آیات بتا دی تو سمجھو یہ پھر دوبارہ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پہاڑی والے بزرگ نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ کام اسی اندھیری رات میں مکمل کر کے واپس لوٹنا ہوگا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں قید رہ جاؤ گی۔ یہ بات سن کر تو میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہر حربہ اپنانے لگی جس کی مدد سے مجھے جن ذات آیات کے بارے میں بتا دیتا جن کا وہ پیروکار تھا۔ وہ اندھیری رات مجھ پر بہت بری ثابت ہوئی تھی۔ اس جن ذات کے ارد گرد اور بھی بہت سی بری شکل والے جن موجود تھے۔ ان کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سب میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے کیونکہ میں ان کی دنیا میں واحد انسان تھی، مگر جن ذات ان سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس وجہ سے وہ جن صرف دور سے ہی مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے دہشت تڑپ رہی تھی۔ میں اس جن ذات کے قریب بیٹھ کر پہاڑی والے بزرگ کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھ رہی تھی۔ وہ جن ذات جب بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو فوری طور پر اس کے ہاتھ جلنے لگتے، جس کی وجہ سے وہ اکتا رہا تھا۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب جن ذات انسانوں سے اکتانے لگتے ہیں تو ان کی پوچھی گئی ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا، وہ مگر انتہائی ڈھیٹ تھا۔ پھر آخر کار میرے من کی مراد بھر آئی۔ پھر اس نے مجھے اندھیری رات کے آخری پہر میں ان آیات کا بتا دیا جس کا وہ پیروکار تھا۔ جیسے میں نے وہ آیات پڑھیں تو میں اس کی دنیا سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ خود کو اپنے کمرے میں پا کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے شیشے کی اس پار جن ذات کی دنیا نظر آ رہی تھی جس میں وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آگ کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے پہاڑی والے بزرگ نے ان چھری نما چاقو کو شیشے سے باہر نکالا تو جنات کی دنیا غائب ہو گئی۔ انہوں نے وہ آیات کاغذ پر لکھ لی جو کہ مجھے جن ذات کی مدد سے پتہ چلی تھیں۔ میں نے جیسے جن ذات کی دنیا کو غائب ہوتے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ چند گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی، خالہ کی آواز سے کھلی۔ وہ مجھے زبردستی جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو پہاڑی والے بابا کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں چلا کاٹنے کے لیے میرے ساتھ پہاڑی کی جانب جانا ہوگا کیونکہ اس جگہ پر پہنچ کر تم بری چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گی۔ پہاڑی والے بابا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے خالہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔
یہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہارا بابا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں جنات کی دنیا میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جاؤ گی۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے تمہیں بہت اصرار کر کے اپنے پاس بلایا تھا، اور جب تمہارے والدین تمہیں نہیں پائیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے تمہارا بابا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ پھر میں خالہ کی اجازت سے بابا کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بابا مجھے ایک پہاڑی کی جانب لے گئے۔ وہاں پر ہر طرف سنسان جگہ موجود تھی۔ بابا مجھے ریتلے علاقے سے لے جاتے ہوئے ایک پہاڑی کی جانب چلے گئے۔ پھر میں ان کی جگہ پر داخل ہوئی جہاں پر وہ رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنا چلہ جلد ہی شروع کرنا ہوگا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ان 40 دنوں میں ایک دن کی بھی کمی نہیں کرنی۔ انہوں نے صفحے پر تحریر کی ہوئی آیات میرے سامنے کی اور مجھے کہا کہ آج سے 40 دن تک تم اکیلے ایک کمرے میں رہو گی اور ایک چلہ کاٹنا ہوگا، جس کی مدد سے تم اس جن ذات اور اس کے ہیولے سے چھٹکارا حاصل کر لو گی۔ تمہارا یہ چلہ کاٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب وہ جن ذات سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تم سمجھو کہ تم اس کی دولت لے کر آئی ہو، جیسے اگر کسی انسان سے اس کی دولت چھن جائے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تو یہ جن ذات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے آیات چھین لے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے آیات بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ یہ جن ذات تو ویسے بھی تم پر عشق تھا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لے کر جائے، تم چلہ کاٹ کر اسے اس کی دنیا میں ہی بند کر ڈالو۔ یہ چلہ تمہیں اکیلے ہی کاٹنا ہوگا، کیونکہ وہ جن ذات اب صرف تمہیں ہی نظر آئے گا، اس میں یا عبدالستار تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں ایک کمرے میں بند ہو گئی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی ہر حال میں اس جن ذاتے سے محفوظ کرنا تھی۔ میں نے 40 دن تک اس کمرے کے اندر ہی رہنا تھا۔ خالہ نے وہاں پر 40 دنوں کا کیلنڈر لگا دیا اور پہاڑی والے بابا نے مجھے ایک کاغذ پر تمام ہدایات تحریر کر کے دیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے یہ عمل رات کو چاند کے نکلنے کے بعد کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے ایسے کلمات کاغذ پر لکھ کر دیے جو کہ میں نے ان کی آیات کے ساتھ پڑھنے تھے، جو کہ جن ذات کی مدد سے مجھے پتہ چلی تھیں۔ پھر میں 40 دن کے لیے کمرے کے اندر بند ہو گئی۔ ان دنوں مجھے جو مشکلات پیش آئیں ان سب کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ جیسے چاند نکلتا تو میں فوری طور پر چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے چلہ کاٹنے کے لیے ایسی چیزیں دیں جن کے استعمال سے جن ذات مجھ سے دور رہتے۔ مجھے ان کی آوازوں سے ڈر تو بہت لگتا، مگر اپنی زندگی میں آسانی لانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ میں جب بھی چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھی تو پہاڑی والے بابا کی جانب سے دی گئی چیزوں کا استعمال کرنا نہ بھولتی۔ لوبان کے پاؤڈر کی مدد سے وہاں پر دائرہ بنا کر ارد گرد دیے جلا لیتی اور کمرے میں جلنے والی بتی کو بند کرنا نہ بھولتی۔ میں جیسے عمل شروع کرتی تو مختلف ہوائی مخلوقات مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ جن ذات کے پیروکار تھے اور جن ذات انہیں میرے پاس بھیجتا کہ میں اپنا کام ختم کر کے جن ذات کے قابو میں آ جاؤں۔ مگر پہاڑی والے بابا کی مدد سے وہ جو مجھے قوت ملی تھی، میں ان کی باتوں میں نہ آتی بلکہ اپنے کلمات جاری رکھتی اور اس دائرے کے اندر بیٹھ کر ان کی مختلف حرکات کا سامنا کرتی۔ وہ مجھے مختلف شیطانی چیزوں سے زخمی کرنے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھار تو وہ حد ہی کر دیتے۔ میری اپنوں کی مری ہوئی شکل میرے سامنے لے آتے تاکہ میں گھبرا کر دائرے سے باہر نکل آؤں۔ مجھے پہاڑی والے بابا نے کہا تھا کہ کبھی بھی دائرے سے باہر نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے مجھے جن ذاتوں کے ان حرکتوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ اکثر گندی شکلیں بنا کر میرے سامنے آتے، کبھی کبھار آگ لے کر میرے پاس آ جاتے تاکہ میں اس سے جلنے کی ڈر کی وجہ سے دائرے کو چھوڑ دوں۔ مگر پہاڑی والے بابا نے مجھے انہی کے تمام ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتایا تھا۔
جس صفحے پر پہاڑی والے بابا نے مجھے ہدایات تحریر کی، اس کو میں نے چلے کے 20 دن بعد کھولنا تھا۔ میرے چلے کے 20 دن تو جنزادوں کی چھوٹی موٹی حرکتوں سے گزر گئے۔ جب میں نے 20 دن بعد وہ لفافہ کھولا تو اس پر لکھی تحریر پڑھ کر میری جان نکل گئی۔ اس پر لکھا تھا کہ جو ہدایات میں نے تمہیں دی تھیں وہ تمہارے پہلے 20 دنوں کے لیے تھیں۔ اب اس صفحے پر جو میں نے ہدایات لکھی ہے اس کے مطابق عمل کرو گی تو یہ چلہ مکمل ہو جائے گا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس میں پھنس کر رہ جاؤ گی۔ جب میں نے وہ ہدایت پڑھی تو میری جان حلق میں اٹک گئی۔ اس صفحے میں الماری میں دیکھنے کی ہدایت لکھی تھی۔ جب میں نے الماری کو کھول کر دیکھا تو وہاں پر سرخ رنگوں کے دھاگے پڑے تھے اور ان دھاگوں کے پاس ایک طرف گوشت تھا جو کہ بالکل تازہ تھا۔ میں حیران تھی کہ میں تو اتنے دنوں سے اس کمرے میں بند ہوں جہاں پر سوائے کھانے کو اور کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ گوشت اس الماری میں کس نے رکھا ہوگا؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک اور لفافہ پاس پڑے دیکھا۔ جب میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس پر تحریر تھی کہ اس گوشت کو دھاگوں میں پرو لو، چاند نکلنے سے پہلے کچھ بھی وقت بچا تھا۔ میں جلدی سے اس گوشت کو دھاگوں میں پرونے لگی کیونکہ وہ گوشت دھاگوں میں پرو کر ان جنزادوں کے سامنے ڈالنا تھا۔ تحریر پر صاف لکھا تھا کہ جب تک وہ جنزادے گوشت نہ کھا لیں دائرے میں سے نہیں اٹھنا ہے۔ وہ دھاگے الماری میں پہاڑی والے بابا نے رکھے تھے۔ وہ دم کیے ہوئے دھاگے تھے، جیسے وہ جنزاد اس کو کھاتے تو فوری طور پر پہاڑی والے بابا کی لپیٹ میں آ جاتے۔ یہ تمام ہدایات صفحے پر تحریر تھیں۔ میں ان ہدایات کے مطابق عمل کرتی جا رہی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ اس تمام کاوش کے بارے میں ذہن میں بھی نہیں سوچنا، کیونکہ اگر جنزادوں کو پتہ چل گیا تو وہ گوشت نہیں کھائیں گے۔ تحریر میں لکھا تھا کہ اگر یہ تمام حیولے قابو میں آ گئے جو کہ چلے کے دوران تنگ کرتے ہیں تو جنزاد کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کی فوج کمزور ہو جائے گی تو اس کی طاقت باقی نہ رہے گی، کیونکہ آقا کی طاقت اس کی فوج میں ہی ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ مرحلہ بہت مشکل تھا۔ جیسے چاند نکلا تو میں فوری دائرہ بنا کر چلے میں بیٹھ گئی اور کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے جنزاد کے حیولے دائرے کی جانب اکٹھے ہوئے، میں نے ایک ایک کر کے گوشت کے باہر پھینکنا شروع کر دیے اور کلمات کا ورد جاری رکھا۔ وہ سب بھوکے شکاریوں کی طرح گوشت کھانے لگے، کیونکہ تحریر میں پہاڑی والے بابا نے لکھا تھا کہ جنزاد نے ان حیولوں کو کئی دنوں سے بھوکا رکھا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام جنزادے جو کہ جنزاد کے پیروکار تھے اس گوشت کو کھا گئے۔ بس ایک بھار بچ چکا تھا جس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ میری جان تو حلق میں اٹک گئی کیونکہ ان سب کا وہ گوشت کھانا بہت ضروری تھا۔ میں کلمات پڑھتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر اچانک سے وہ سب اس بار پر جھپٹ پڑے، اس کو جھپٹ کر کھا گئے۔ گوشت کو ختم دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس دن کے بعد سے مجھے چلے کے دوران کسی نے بھی تنگ نہ کیا، کیونکہ وہ سب جنزادے کمزور ہو چکے تھے۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو پہاڑی والے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنزاد کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، وہ جلد ہی یہاں سے جانے والا ہے۔ گھبراہٹ کے مارے میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ مجھے وہ اندھیری رات یاد آ گئی جو میں نے اس کے ساتھ گزاری تھی۔ پھر اچانک سے وہ جنزاد کمرے میں داخل ہوا تو پہاڑی والے بابا نے اسے کمزور پا کر اس کو اپنے پاس قید کر لیا۔ پھر میری اس عذاب سے جان چھوٹ گئی۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ آوازیں جنزاد کی تھیں، اس قدر خوفناک تھیں کہ میری روح کانپ گئی۔ پھر پہاڑی والے بابا نے مجھے آ کر بتایا کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب یہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بابا سے کہا کہ مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑ آئیں۔ جب میں نے ان کے پاس پہنچی تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بے ساختہ مجھے پیار کیا۔ میں نے انہیں سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا عندیہ دیا اور ان کے گلے لگ کر سکون حاصل کرنے لگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی دہشت ناک اور دل کو جکڑ لینے والی کہانیاں آپ کو اسی چینل پر ملیں گی۔